بھائی زندہ ہے وکلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان مسلم لیگ نون لائیو فورم کے محترم عہدیداران صاحبان، لائیو فورم کے ممبران، میڈیا کے محترم دوست ساتھی، میں دونوں طرف جو اضطراب اور جو ایک ناراضگی کے لگ بھگ یا قریب پوزیشن دیکھ رہا تھا، تو میں بالکل اپنے دل کی سچائی کے ساتھ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ میری ذات ہے. وکلاء میں یہ روایت، میں خود بائی پروفیشن ایک وکیل ہوں، وکلاء میں یہ روایت نہیں ہے کہ وہ 1 بجے کا ٹائم ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ 4:30 بجے تک جو ہے وہ انتظار کریں. سبھی لوگ مصروف بھی ہوتے ہیں اور ویسے بھی وکلاء برادری کا ایک مجاز ہے. لیکن یہ تاخیر کیوں ہوئی؟ دراصل آج جو پارلیمانی کمیٹی ہے اور ججز اپائنٹمنٹ، اس کی میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ میں ایک بڑی اہم نامینیشن جو ہے وہ زیر غور آنی تھی. ایک معزز لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہیں، ان کی سپریم کورٹ میں نامینیشن کا مسئلہ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے انڈر کنسیڈریشن تھا، اور اس میٹنگ سے جو ہے وہ ایبسنٹ ہونا جو ہے وہ چوائس نہیں تھا. ورنہ کوئی بھی اور ایجنڈا ہوتا یا اجلاس کی مجبوری ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا آج کا یہ پروگرام جو ہے میرے لیے تمام مصروفیات سے یہ افضل تھا، اور میں یہاں پہ پہنچا. اور قطعاً میں یہ سوچ نہیں سکتا، نہ افورڈ کر سکتا ہوں کہ میں یہاں سے جو ہے وہ لیٹ ہوں اور آپ دوستوں کو انتظار کرنا پڑے. اس لیے آپ تمام احباب جو یہاں پہ موجود ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے اس وجہ سے جو ہے وہ دیر ہوئی اور آپ کو جو ہے وہ انتظار کرنا پڑا. مجھے میرے علم میں ہے کوئی تقریباً 1 بجے کے لگ بھگ جو ہے وہ مجھے اطلاع ملی کہ اس وقت یہاں ہال میں جو پوزیشن تھی تو یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں دوست یہاں پہ موجود تھے، جو پھر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جو ہے وہ چلے گئے. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری یہ معذرت جو ہے وہ آپ نے ان دوستوں تک بھی پہنچانی ہے، فرداً پہنچانی ہے. اور میرا یہ وعدہ بھی کہ آئندہ انشاءاللہ تعالی آج کے اس فنکشن کا جو بنیادی مقصد تھا، وہ مقصد جو ہے وہ جب سٹیج کے اوپر ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ رضا کے مرزا صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ہی صدیق اوان صاحب موجود ہیں، تو آج کے اس فنکشن کا مقصد جو ہے وہ تو حل ہو گیا، وہ تو ہم نے اچیو کر لیا. اور اب اس کے آگے چل کے انشاءاللہ تعالی جو 19 کے قریب بارز ہیں راولپنڈی ڈویژن میں، ان تمام کی جو ہے وہ تنظیم ہم مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر جب ایک کنونشن کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ ٹائم 11 بجے کا رکھیں گے تو میں انشاءاللہ تعالی یہ وعدہ ہے آپ سے کہ میں کمپنسیشن کے طور پہ میں 10:30 بجے یہاں پہ پہنچوں اور آپ سے مشورہ کر کے اس دن جو ہے وہ کوئی اور فنکشن، کوئی اور جو ہے وہ میٹنگ یا کوئی اور مصروفیت جو ہے وہ نہیں رکھوں گا، کیونکہ میں دلی طور پہ اس بات کے اوپر مجھے بڑا افسوس ہے. لیکن کیونکہ وہ معاملہ اتنا امپورٹنٹ تھا، اور ویسے اکثر ہوتا ہے کہ جب پارلیمانی کمیٹی اور ججز اپائنٹمنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ
15-20 منٹ کا ایجنڈا ہوتا ہے، لیکن آج جو ہے وہ ڈسکشن تھوڑا لمبی ہوئی اور تقریباً 1 گھنٹہ اس میٹنگ میں لگ گیا، جس کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے وہ دیر ہوئی۔ وکلاء برادری من حیث البرادری، یہ نہیں کہ کسی جماعت کے لائق فورم کی بات ہے، ہمیشہ سے جو ہے وہ رول آف لا کے ساتھ رہی ہے، رول آف کانسٹیٹیوشن کے ساتھ رہی ہے۔ ہمیشہ جتنے بھی اور ایسوسیشنز ہیں، میں کسی اور ایسوسیشن کی جو ہے وہ میں نیگیٹیوٹی میں بات نہیں کرتا، لیکن جتنے بھی آمر یہاں پہ ہوئے یا حکمران گزرے، انہوں نے جمہوریت سے انحراف کیا۔ وہ ہر جگہ پہ گئے، وہ چیمبرز میں بھی گئے، وہ تمام ایسوسیشنز کے جو ہے وہ دفاتر میں گئے، اور جا کے انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ کھانے بھی کھائے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے تقاریر بھی کی، اور انہوں نے اپریسیشن بھی جو ہے وہ حاصل کی۔ لیکن وکلاء برادری وہ واحد برادری ہے کہ اس نے آج تک کسی آمر اور غیر جمہوری حکمران کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ کسی آمر کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کسی بار روم میں آ کے جو ہے وہ وکلاء سے خطاب کر سکے۔ یہ اس برادری کا، وکلاء برادری کا جو ہے یہ ایک تشخص ہے، جو کہ ہر سیاسی جماعت سے بھی اور دوسری جو ہے وہ ایسوسیشن سے بھی جو ہے وہ اس کو بالا تر کرتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہمیں ووٹ دو۔ ووٹ جو ہے وہ ووٹر کا حق ہے، وہ جس کو چاہے دے۔ ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے جو ہے وہ مقصود یہ ہے کہ ووٹ کی عزت کرو، اور ووٹ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو قبول کرو۔ ووٹر کے فیصلے کو کسی بھی انداز سے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ٹیکنالوجی سے، کسی بھی جو ہے وہ طریقہ کار سے جو ہے اس کو تبدیل نہ کیا جائے۔ ووٹ کی عزت یہ ہے کہ جو لوگ فیصلہ کریں اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے، اور اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے ان لوگوں کو حق حکمرانی دیا جائے جس کو ووٹ جو ہے وہ حق حکمرانی دے۔ ایسا نہ ہو کہ ووٹ کا فیصلہ تو کوئی اور ہو لیکن سلیکٹڈ بن کے کوئی اور بیٹھ جائے یا کسی اور کو بٹھا دیا جائے۔ ووٹ کو عزت دو سے مراد یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، جو اس وقت کے لیجسلیٹرز نے، اس وقت کے قوم کے نمائندوں نے ایک کنسنسس کے ساتھ، آج اگر ایک وحدت ہے، آج اگر پاکستان متحد ہے، آج اگر پاکستان 3 مرتبہ جو ہے وہ غیر آئینی مداخلت کے باوجود اللہ کے فضل سے قائم بھی ہے اور متحد بھی ہے، تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ایک متفقہ آئین جو ہے وہ اس کی عملداری ہے پاکستان میں۔ ووٹ کو عزت دو سے ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے، میاں نواز شریف کا صرف مطالبہ یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو سے مراد صرف یہ ہے کہ آئین میں جو درج ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ جو ادارے ہیں ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ ہم کسی ادارے کے آئینی رول سے انحراف کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم اس بات کے داعی ہیں کہ ایک ادارے کی جو اپنی حدود ہیں اس میں دوسرا ادارہ قطعاً مداخلت نہ کرے۔ اس ادارے کا احترام جو ہے وہ اسی میں مضمر ہے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن نے جو لمٹس، جو اس کے حقوق، جو ذمہ داریاں مقرر کی ہیں اس میں وہ ادارہ جو ہے وہ کام کرے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاست دانوں کا، سیاسی جماعتوں کا، پارلیمنٹ کا بھی جو دائرہ جو آئین میں مقرر ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی عزت کو بھی جو ہے وہ سیکیور کرے اور باقی تمام اداروں کی عزت کو بھی جو ہے وہ سیکیور کرے۔ اور اس مقصد کے لیے یہ ہے رول آف لا، یہ ہے رول آف کانسٹیٹیوشن
ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم یہ چاہتے نہیں، ہم یہ سوچتے بھی نہیں، بلکہ ہم اس کے برعکس جو ہے وہ بھرپور جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم نے بدترین انتقام سہا ہے، بدترین انتقامی کارروائیوں کا جو ہے وہ نشانہ بنے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ مد نظر رکھا ہے، ہم نے جمہوری اور آئینی روایات کو جو ہے وہ مد نظر رکھا ہے، ہم نے اس حد کو، اس لائن کو کراس نہیں کیا کہ جس سے ملک افراتفری کا شکار ہو، جس سے ملک جو ہے وہ انارکی کا شکار ہو۔ لیکن جو لوگ آن دی ادر سائڈ ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ انہیں بھی کسی بات کا احساس ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے؟ پورا ملک یہ کہے کہ یہ مقدمہ غلط ہے، وہ آپ بھی جب کیبنٹ میں بیٹھیں تو بحث کریں کہ یہ مقدمہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اس لیے برقرار رکھیں کیونکہ ان کا مخالف جو ہے وہ زیر عتاب ہے۔ نیب کے ادارے کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ جو آدمی جو ہے وہ اپنے ضمیر کی بات کرے، جو آدمی جو ہے وہ حکومت پہ تنقید کرے، اسے اگلے دن جو ہے وہ نوٹس آ جائے۔ میں تقریباً پورا سال 31 مئی 2018 کو جو ہے وہ ہماری حکومت جو ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کر کے ختم ہوئی، 25 جولائی کو جو ہے وہ الیکشن ہوئے۔ 25 جولائی 2018 سے 1 جولائی 2019 تک تمام اداروں نے بھرپور جو ہے وہ تحقیقات کی۔ ایف آئی اے کے جو ڈی جی ہیں بشیر میمن صاحب، وہ میرے ایک عزیز کے بہت ملنے والے تھے، وہ انہیں اکثر کہا کرتے کہ سر جب بھی میں وزیر اعظم سے ملتا ہوں تو وہ آپ کے بھائی کو بڑا یاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالو۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جی پوری کوشش کر رہے ہیں، کوئی نکلے گا تو پھر نکال لیں گے۔ اور انہیں کہا گیا کہ دیکھیں آپ سے ہم کہتے ہیں تو آپ سے کچھ بنتا نہیں ہے، نیب والوں کو کہتے ہیں، نیب والے تو فوراً بندہ پکڑ لیتے ہیں، لیکن نیب والے بھی لگے رہے، انہیں بھی 1 جولائی تک کچھ نہ ملا تو پھر جو ہے وہ انہیں ہیروئن کا سہارا لینا پڑا۔ اب آپ دیکھیں کہ میں 6 ماہ جیل میں رہا، اور جیل میں جس طرح کا ان کا سلوک رہا، میں اس کا ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ پھر اس سے ایسے لگتا ہے کہ شاید کوئی بندہ اپنی کمزوری ظاہر کر رہا ہے۔ 24 تاریخ کو مجھے لاہور ہائی کورٹ نے بیل دی، 2 دن وہ مچلکے وغیرہ کا جو پروسیس ہوتا وہ لگا۔ 26 تاریخ کو شام 5 بجے میں رہا ہوا ہوں، 27 تاریخ کو نیب صاحب جو ہے وہ نوٹس لے کے کھڑی تھی۔ تو یہ جو بدترین انتقام ہے اور اخلاقیات کا جو جنازہ نکالا گیا ہے، 2014 سے کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں جناب، اور وہاں پہ چڑھ کے انہوں نے کسی کی جو ہے وہ عزت جو ہے وہ اس کو محفوظ نہیں رہنے دیا۔ سرکاری افسروں سے لے کے اپنے مخالفین تک ہر کسی کے خلاف جو ہے وہ اخلاق سے گری ہوئی جو ہے وہ گفتگو کی۔ اور اگر ہم نے ان کی شادی پہ مبارکباد دے دی تو اس کی ان کو آج تک جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ غصہ ہے اس کا۔ اب بھی جب سوشل میڈیا اپنی ٹیم سے خطاب کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ اظہار خیال جس طرح سے وہ کرتے ہیں، میں نے تو ان کا اس طرح سے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا چلیں آپ کی مہربانی کہ آپ نے میرا ذکر کر کے کہا کہ میں گٹر سے اٹھا ہوا انسان ہوں، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی گٹر سے اٹھا دے۔ آپ وزیر اعظم بن کے بھی ابھی تک گٹر پہ پھنسے ہوئے ہیں، اور وہی جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس قوم کے ساتھ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے
میں آخری جو میں گزارش آپ سے کرنی چاہتا ہوں، اور کیونکہ آپ نے اتنا انتظار کیا ہے، تو جو نیکسٹ کنونشن ہوگا انشاءاللہ اس پہ ان ٹائم آ کے تو سارے دوست جو ہے وہ اپنی بات مکمل کریں گے، اور میں بھی اپنی گزارشات جو ہے وہ پیش کروں گا۔ معاملہ یہ ہے کہ اس قوم کے ساتھ جو اس وقت بات بہت زیادہ ہوتی ہے، اس قوم کے ساتھ کنٹینر پہ چڑھ کے ہر چیز کو جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ انٹرپریٹ کیا گیا۔ میں 4 سال کی بات کو مختصر کر کے میں اس دن پہ آ جاتا ہوں جو انہوں نے الیکشن سے تقریباً کوئی 100 دن پہلے انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے الیکشن کے سلسلہ میں جو ہے وہ انہوں نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک میٹنگ کی تھی، اور اس میں انہوں نے وہ دعوے کیے تھے کہ جی ہم آئیں گے تو ہر چیز کو جو ہے وہ درست کر دیں گے۔ ان کے ایک صاحب ہیں KPK سے، انہوں نے وہاں پہ کہا، اور اب بھی میڈیا جو ہے وہ اس کو چلاتا، وہ ویڈیو کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی جو ہے وہ چلتی ہے۔ اس نے کہا کہ جی عمران خان آئے گی اور 3 دن میں جو ہے وہ 200 ارب ڈالر جو ہے وہ لائے گی۔ جس دن وہ آئے گی اگلے دن فائلیں منگوائے گی سب کی، اور فائلیں منگوا کے اس سے اگلے دن جو ہے وہ 200 ارب ڈالر۔ اب یہ آپ اندازہ کر لیں کہ 1 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارے تقریباً آج کے حساب سے 158 ارب بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 200 ارب ڈالر لائے گی، 100 ارب ڈالر قرضہ ہے اس ملک پہ اوپر، وہ ان کے منہ پہ ماریں گے، اور 100 ارب ڈالر جو ہے وہ آپ کے اوپر لگائیں گے، عوام کے اوپر۔ اتنا بڑا جھوٹ، فراڈ۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جی یہ پیٹرول جو ہے، ڈیزل جو ہے، اس کے اوپر تو ٹیکس ہی بہت زیادہ ہے۔ یہ ان کے جو ارسطو ہے اسد عمر صاحب، وہ فرمانے لگے کہ جی میں نے ساری کیلکولیشن کی ہے، یہ تو اس وقت جو ہے وہ صرف 45 یا 46 روپے پہ پڑتا ہے، ہم جب آئیں گے تو پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ بالکل اوریجنل قیمتوں پہ دیں گے لوگوں کو۔ اس کے بعد کہا کہ ہم جب آئیں گے تو 50 لاکھ گھر بنائیں گے، کوئی آدمی نہیں رہے گا جس کو گھر نہیں مل جائے گا۔ اس کے بعد کہا کہ جب ہم آئیں گے تو 1 کروڑ نوکری بھی دیں گے ساتھ ہی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ٹیکس کلیکشن ہے، ٹیکس لوگ کیوں نہیں دیتے؟ ٹیکس لوگ اس لیے نہیں دیتے کہ حکمران کرپٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی حکمران تو کرپشن کرتے ہیں، ہم ٹیکس کیوں دیں؟ کیونکہ ہم بڑے دیانتدار ہیں، جب ہم آئیں گے تو جناب ٹیکسوں کی تو جو ہے وہ بارش ہو جائے گی، اور ہم 8000 ارب، اس وقت تقریباً جو ہے وہ 4200 پہ، جب ہم نے حکومت سنبھالی PMLN نے تو 1900 ارب کلیکشن تھی، اور جب PMLN نے جس مالی سال میں جو ہے وہ حکومت چھوڑی ہے، اپنی مدت پوری کی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ 4200 جو ہے وہ 4200 ارب روپے تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ہے اس کو پہلے سال ہی ہم اس کو جو ہے وہ 8000 ارب کے اوپر لے جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 10 ارب ڈالر کی جو ہے وہ سالانہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، جب ہم آئیں گے تو وہ منی لانڈرنگ ختم ہو جائے گی، اور 10 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارے ملک میں رہ جائے گا، اور ہر طرف جو ہے وہ خوشحالی، ہر طرف جو ہے وہ دودھ اور شہد کی جو ہے وہ نہریں بہیں گی۔ اور ساتھ یہ کہا کہ ہم یہ 100 دن میں کریں گے، ملک سے کرپشن اور منی لانڈرنگ جو ہے وہ ہم 100 دن میں ختم کریں گے، اور 100 دن میں جو ہے وہ ہم اپنے جو ہے وہ سمت کا تعین کر دیں گے۔ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا یہ سفر ہے، ہماری یہ سمت ہے، ہماری یہ منزل ہے، اور اس منزل کی طرف جو ہم تعین کر دیں گے۔ اتنا جھوٹ بولا گیا، قوم کے ساتھ فراڈ کیا گیا، قوم کو مس لیڈ کیا گیا، اور اس کے بعد جب اقتدار میں آئے
تو اس کے بعد جب 100 دن میں کچھ نہیں ہوا، کوئی سمت کا تعین نہیں ہوا، کوئی منزل کا تعین نہیں ہوا، ان تمام باتوں میں سے جو میں نے کی ہیں یہ بڑی بڑی باتیں ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے تو تقریباً وہاں پہ جو ہے وہ 3 گھنٹے تک جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ چلتی رہی پریزنٹیشن، اور سارے آتے رہے کہ جی اس فیلڈ میں فلاں صاحب نے آگے بات کی، دوسرے نے کی، تیسرے نے کی، اور 3 گھنٹے تک جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ شمع خراشی جو ہے وہ کی جاتی رہی. اور 100 دن میں انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سارا کچھ کر دیں گے. 100 دن میں جب کچھ نہیں ہوا تو پھر کہا گیا کہ جی دیکھیں یہ کیونکہ جو حکومت ختم ہوگی یہ ساری خرابی انہوں نے کی تھی، انہوں نے تو ہر چیز کو وہاں بہت جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا تھا، تو اس لیے 100 دن میں نہیں ہو سکتا، ہمیں 1 سال دے دیں. میں میڈیا کے دوستوں سے کہوں گا کہ اب جب یہ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ خرابی پہلے سے تھی، او بھائی تمہیں 100 دن پہلے جب تم نے یہ پریس کانفرنس کی تھی تمہیں یہ معلوم نہیں تھا؟ تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ملک کے اوپر قرضہ کتنا ہے؟ تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جو ہے وہ تجارت میں ٹریڈ میں خسارہ کتنا ہے؟ تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ٹیکس کلیکشن کتنی ہے؟ تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ باقی معاملات جو ہے وہ بجٹ کے کس طرح سے ہیں؟ ہر چیز جو ہے وہ بکس میں موجود ہوتی ہے، جو پارلیمنٹ جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ اس کو اپروو کرتی ہے. تمہیں ہر چیز معلوم تھی. وہ ہر چیز کے معلوم ہونے کے بعد اگر آپ نے یہ وعدہ کیا کہ آپ 100 دن میں ہر کام کریں گے اور 100 دن میں ہر چیز کو درست کر دیں گے، تو پھر یا تو آپ نے اگر صحیح کہا تو پھر آپ اس کا جواب آپ خود دیں، آپ دیں جواب کہ آپ کیوں نہیں کر سکے، یا پھر آپ کہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا لوگوں کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے، آپ نے جھوٹ بولا لوگوں کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے، آپ نے اس قوم کو مس لیڈ کیا، آپ نے اس قوم کے ساتھ فراڈ کیا. 100 دن بعد پھر کہا کہ جی 1 سال دے دیں، 1 سال میں ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. یہ ویڈیو کلپس جو ہے وہ میڈیا پہ موجود ہے. جب انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم بجٹ لا رہے ہیں، اس بجٹ میں جو ہے وہ ہر چیز موجود ہوگی اور ہم ہر چیز کو جو ہے وہ درست کر دیں گے. اب 1 سال بھی جو ہے وہ گزر گیا ہے، اب دوسرا سال جو ہے وہ مکمل ہونے والا ہے. پہلے کہتے تھے 2019 جو ہے یہ 18 جو ہے بس یہ گزر جائے، اگلا سال جو ہے وہ خوشحالی کا سال ہوگا. اب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سال تو جس طرح سے گزرا سو گزرا، اب اگلا سال جو ہے وہ سال جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. اور اس دوران جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، اکانومی کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور خدا نہ خواستہ یہ ڈاہر ٹیم اگر اور 6 ماہ رہتی ہے تو یہ اس حد تک لے جائے گی کہ شاید وہاں سے جو ہے وہ پھر سنبھلنا جو ہے وہ مشکل ہو. عام آدمی کا کاروبار جو ہے، یعنی انہوں نے ہر طرف کساد بازاری اور ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ جو آدمی 10 کروڑ کی فیکٹری لگا کے بیٹھا ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جو آدمی ریڑھی لگا کے سڑک پہ کھڑا ہے وہ بھی پریشان ہے. مہنگائی جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کس حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہم نے تو فلاں بچت کی ہے، ہم نے وزیر اعظم ہاؤس میں جو بھینسیں تھیں جو کٹے تھے وہ ہم نے سارے بیچ دیے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ سارا سرکاری خزانے میں جمع کروا دیے ہیں، ہم نے ساری گاڑیاں بھی جو ہے وہ بیچ دی ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کو یعنی کوئی بات آپ لے لیں، وزیر اعظم ہاؤس کو کہتے ہیں جی ہم تو وزیر اعظم ہاؤس میں رہیں گے نہیں، وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، ہم تو یہاں پہ یونیورسٹی بنا دیں گے. وہ کدھر ہے وہ یونیورسٹی؟ وہ جو چیزیں خرچہ کم کر کے جو یہ ملکی خسارہ جو ہے وہ اس کو کم کرنا چاہتے تھے وہ کہاں ہے؟ وہ گاڑیاں جو بیچی تھی ان کی رقم کہاں ہے پہ؟ اور جو نئی لی ہیں ان کا ذرا حساب دیں نا پوری قوم کو، وہ یونیورسٹی بھی دکھائیں اور یہ بتائیں کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں کیا وہاں پہ جو ہے وہ کوئی نہیں رہتا؟ صرف اتنا ہے کہ ایک گھر میں چھوڑ کے دوسرے گھر میں جو ہے وہ آپ رہ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم ہاؤس ہم نے جو ہے وہ اس کو ہم نے خالی کر دینا تھا. اور اسی طرح سے باقی آپ معاملات جو ہے وہ لے لیں کہ کسی معاملے میں بھی انہوں نے اپنی اس بات کا جو ہے وہ جو یہ کرتے رہے
آپ پیٹرولیم کی قیمتیں دیکھ لیں، ان کے بارے میں ان کا اس وقت ان کا جو ہے وہ کیا کہتے تھے. اب وہ 10 ارب ڈالر جو منی لانڈرنگ ہوتی تھی ہر سال، وہ اب اگر بچ رہی ہے، وہ نہیں ہو رہی تو وہ کدھر خرچ ہو رہی ہے؟ آپ کہتے تھے کہ قرضے لوگ اس لیے لیتے ہیں، حکومت اس لیے لیتے ہیں کہ کرپشن کرنی ہوتی ہے. یہ قرضے جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ یہ حکمرانوں نے کھا لیے ہیں، انہوں نے کرپشن کر لی ہے. میں کمیشن بناؤں گا اپنی سربراہی میں، اور میں ہر چیز جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ قائم کروں گا. وہ کمیشن بنایا تھا، اس کمیشن نے آپ کو رپورٹ دے دی ہے، وہ رپورٹ لائیں آپ سامنے، وہ قوم کو دکھائیں وہ رپورٹ. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میں تو فلاں جگہ گیا، میں نے تو خرچہ ہی نہیں کیا، میں نے تو سرکاری خرچہ میں تو کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو سرکاری خزانہ بچا رہا ہوں، میں نے فلاں جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ میں نے کیا وہاں پہ کنونشن، تو اس کا پتہ نہیں کتنا 4.5 لاکھ ڈالر کا جتنا بھی بل آیا. تو نے کہا یہ تو میرے ایک دوست نے دیا ہے، میں تو سرکاری خزانے سے لیتا ہی نہیں. اب ان دوستوں نے کیا کیا ہے؟ چینی اور آٹے کا مصنوعی بحران پیدا کر کے انہی دوستوں نے، انہی اے ٹی ایمز نے جو خرچے برداشت کرتی ہیں کچن سے لے کے جو ہے وہ اقوام متحدہ کے جو ہے وہ وہاں پہ جو گیدرنگز ہوئی ہیں، انہوں نے 150 سے 200 ارب روپیہ عام آدمی کی جیب سے جو ہے وہ چھینا ہے. انہوں نے عام غریب آدمی کی جیب کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا ہے. وہ ان کی اے ٹی ایم جو ان کے دائیں اور بائیں بیٹھی ہیں، چینی کی قیمت میں 1 روپیہ بڑھے تو چینی کی ٹریڈ میں ان کا جو حصہ ہے انہیں 1 روپیہ بڑھنے سے 1 ارب روپے کا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. اور انہوں نے تقریباً 35 روپے جو ہے وہ چینی کی قیمتوں میں جو ہے وہ بڑھائے ہیں، مصنوعی جو ہے وہ قلت پیدا کر کے. اب وہی صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے 1000 ٹن 20 یا 22,000 ٹن جو ہے وہ اس کو یوٹیلیٹی اسٹور والوں کو جو ہے وہ چینی انہوں نے فراہم کرنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا، لیکن بعد میں شاید پھر کوئی دوسرا خیال آ گیا، وعدے سے واپس آ گئے. تو آپ ڈھونڈ رہے ہیں ذخیرہ اندوز، تو بھائی ذخیرہ اندوز تو آپ کے سامنے ہے. جو آدمی 22,000 ٹن شوگر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھا ہے اور آفر کر رہا ہے کہ مجھ سے لے لو، تو اور ذخیرہ اندوزی کیا ہوتی ہے؟ کس ٹیم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا انکوائری کرے؟ اور پھر جب انکوائری کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں فلاں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اب وزیر اعظم جب کہہ دے گا کہ فلاں فلاں کا کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر کون سی انکوائری ٹیم ہے جو کہے گی کہ جی انہی کا قصور ہے؟ اسی طرح سے آٹے کا بحران، اس میں بھی جو ہے وہ غریب آدمی کو، اور وہ بھی مصنوعی قلت پیدا کی گئی. گندم کی اور چینی کی قیمت میں اضافہ ہونا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی تو پھر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کی جو ہے گندم کی قیمت جو ہے وہ کسان نہ بڑھائے، گنے کی قیمت جو ہے وہ کسان نہ بڑھائے. لیکن یہ قیمت بڑھنی تھی جا کے مئی میں، اپریل کے آخر اور مئی میں، جب چینی کی جو کرشنگ ہے وہ ختم ہونی تھی اور گندم جو ہے وہ کسان نے برداشت کرنی تھی. لیکن انہوں نے اس سے پہلے مصنوعی قلت پیدا کر کے جو ہے 3-4 مہینے پہلے، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا، اور انہوں نے جو ہے یہ اس طرح سے غریب آدمی کی جیب سے جو ہے وہ یہ ڈاکہ ڈالا ہے. آپ کا اپنا انداز ہے اور دوسروں کو آپ بلا وجہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مورز ظلام ٹھہراتے ہیں. یہ جو ان کا فورن فنڈنگ کا کیس ہے، 26 ان کے اکاؤنٹ ہیں، 8 انہوں نے ظاہر کیے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ ارب ہا کی جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ انہوں نے فنڈنگ جو ہے وہ ریسیو کی ہوئی ہے، جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے، جو کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتی. تو یہ صورتحال ہے. ملک کو اس وقت نہ صرف سیاسی رواداری کی، رول آف لا کی، رول آف کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے، بلکہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان حالات میں جو ایک نااہل سلیکٹڈ ٹیم نے اس ملک کے اوپر مسلط کر دیے ہیں،
اس ملک کے غریب عوام کے اوپر مسلط کر دیے ہیں، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ دوبارہ عوام سے رجوع کیا جائے، جو کہ کانسٹیٹیوشن اور جمہوری روایات کے عین مطابق ہے، اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ایک پرامن جمہوری جدوجہد کی جائے۔ اس جدوجہد کے لیے پی ایم ایل این انشاءاللہ تعالی اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کرے گی۔ اپوزیشن کی باقی جماعتوں کو بھی ہم اس سٹیج پہ لے کے آئیں گے، وہ بھی جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرے گی، لیکن اس جمہوری تحریک کا انشاءاللہ تعالی وکلاء برادری اور وکلاء ونگ جو ہیں اور مسلم لیگ لائر فورم ونگ جو ہے انشاءاللہ ہراول دستے کا جو ہے وہ کام کرے گا، اور یہی آج ہمارا یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد ہے، اور اس مقصد کو اور اس چیز کو تحریک دینے اور اس کو متحرک کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی ہر ڈویژن میں اور ہر ڈسٹرکٹ میں جائیں گے اور وکلاء برادری کو جو ہے وہ متحد کریں گے۔ وکلاء برادری نے ہمیشہ رول آف لا کے لیے جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ بھی وکلاء برادری نے اس ملک کی آزادی میں بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اس ملک میں جب جب بھی کوئی غیر آئینی اور غیر جمہوری معاملہ ہوا ہے، وکلاء برادری نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اس مرتبہ بھی انشاءاللہ تعالی اس تحریک میں بھی وکلاء برادری جو ہے وہ اپنا بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کرے گی۔ میں آخر میں آپ تمام احباب سے دوبارہ معذرت بھی، اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ جب ہم تنظیم مکمل کر کے کنونشن کریں گے، میں نے صرف میں نے یہاں پہ اب دیکھیں اس میں عوام صاحب جو لوگ یہاں پہ 3-4 گھنٹے سے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ یقین کریں کہ مجھے اس کا افسوس بھی ہے، لیکن مجھے اس بات کا فخر بھی ہے کہ آپ دوستوں نے مجھے اتنی عزت دی اور آپ نے اتنی دیر جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے انتظار کیا۔ یہ سارے دوست جو ہیں، یہ سبھی دوست جو ہیں وہ اتنے محترم ہیں کہ اگر مجھے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب لسٹ دیتے تو میں اپنی تقریر سے زیادہ اس بات کو زیادہ ترجیح دیتا کہ میں آپ سب دوستوں کو جو ہے وہ نام پکارتا، تو میں نے تو صرف اس لیے کہ کوئی نام رہ نہ جائے اور کسی کا گلہ نہ بنے، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ نام نہیں لیے۔ باقی مجھے معلوم ہے کہ ڈسٹرکٹ بار کی الیکٹڈ باڈی جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ تمام ان کے جنرل سیکرٹری صاحب اور دوسرے تمام منتخب عہدیداران بیٹھے ہیں، میں ان کا اور ہائی کورٹ کے دوست بیٹھے ہیں، میں ان کا بھی اپنے دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔